لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال تعالى في مقام آخر إن ربي لسميع الدعاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حاضرین سامعین، دنیا میں ہر چیز سے نفع لینے کے کچھ طریقے ہیں۔ آگ سے نفع لینے کا ایک طریقہ ہے، پانی سے نفع لینے کا ایک طریقہ ہے، ہوا سے نفع لینے کا ایک طریقہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے نفع لینے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کا جواب دیا، اللہ کے خزانوں سے نفع لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دعا کرنا۔ کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے لیے جو سب سے مؤثر سبب درکار ہے وہ ہے دعا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے ایمان والوں مجھ سے دعا مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑا کے اور چپ کے۔ جیسے نماز پڑھنے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور جیسے زکوٰۃ دینے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت وہ دعا بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو عبادت کا خلاصہ ہے، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو جیسے ہم باقی تمام اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں اور اسے عبادت کے اندر ہم شمار کرتے ہیں، تلاوت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، وہیں پر ہمیں دعا کو بھی عبادت سمجھنا چاہیے اور عبادت سمجھ کر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ شخص دعا کرنے سے بھی عاجز آ گیا، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ قابل رحم آدمی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل
ومما لم ينزل، کہ دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے کہ جو نازل ہو چکی ہے، اور جو نازل نہیں ہوئی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ جو مصیبت نازل نہیں ہوئی اس کے لیے تو فائدہ مند ہونا سمجھ میں آتا ہے، جو نازل ہو چکی ہے اس کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ بسا اوقات بندے پر مصیبت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ آسمان سے وہ بلا آ رہی ہوتی ہے، یہاں سے بندہ دعا کرتا ہے، یہ دعا آسمانوں میں جاتی ہے اور اس بلا اس مصیبت کو پش کرتی ہے، اور وہ مصیبت تا قیامت پھر اس کے قریب نہیں آتی۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں کہ جب آپ دعا مانگیں گے تو 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا، یا تو آپ کی من و عن آپ نے جیسے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی، یا آپ نے دعا مانگی اس دعا کی قبولیت کے بدلے اللہ نے مصیبت ٹال دی، یا آپ نے دعا مانگی اس دعا کے بدلے نہ تو کوئی مصیبت ٹلی نہ وہ قبول ہوئی اس دنیا میں، وہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بن گئی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ مومن بندہ آخرت میں دعاؤں کے اجر کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کاش دنیا میں اللہ سے مانگتا رہتا اور دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج آخرت کے اس میدان میں اور آج اس دن اللہ میری ساری دعاؤں کی قبولیت کے بدلے مجھے اتنا اجر عظیم عطا فرماتا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہم السلام کے دعاؤں کو ذکر کیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ جیسے نبی اپنے رب سے مانگا کرتے تھے، اسی طرح ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مانگیں۔ ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے اپنی جولیاں پھیلائیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ آج تک ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ تلاوت عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ دعا بھی ایک مستقل عبادت ہے، دعا ایک مستقل عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اگر ہم دعا مانگتے بھی ہیں تو کس لاپرواہی کے ساتھ مانگتے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے، اور کس غفلت کے ساتھ مانگتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے۔ دعا بھی کر رہے ہیں، رب سے بھی مانگ رہے ہیں، ہمارا دل کہاں پر ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دل کہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ ایسے بندے کی دعا قبول بھی نہیں کرتا کہ جو اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بھی پھیلا رہا ہے اور اس کا دل کہیں اور پہ اٹکا ہے، اللہ ایسے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی نہیں کرتا۔ دعا کی قبولیت کے لیے علماء کرام نے چند شرطیں لکھی ہیں۔ دعا اس وقت قبول ہوگی جب ان شرطوں میں سے چند شرطیں پائی جائیں گی۔ پہلی شرط علماء کرام نے لکھی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حلال مال کا کمانا اور حلال روزی کا کھانا۔ حلال، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اللہ نے رسولوں کو بھی خطاب کیا کہ اے رسولوں حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، اے ایمان والو حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو حلال کی کمائی یہ دعا کے اندر سب سے پہلی شرط ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور مجھے ایسا وظیفہ بتلائیے کہ جب بھی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اللہ میری دعا قبول کرتا رہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ساری رات جو ہے وہ نوافل پڑھیں، ساری رات جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں یا فلاں وظیفہ کیا جائے، نہیں، آپ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، یا سعد اطب مطعمتک، کہ اے سعد آپ اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرنا شروع کر دے گا۔ اپنے رزق کو حلال کر لو، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرنے لگ جائے گا۔ حجاج بن یوسف کا دور تھا، تو حجاج بن یوسف کے دور کے اندر چند ایسے بزرگ لوگ تھے کہ اگر وہ بادشاہ یا وہ گورنر دین کے خلاف کوئی کام کرتے یا کوئی ظلم کرتا
یہ لوگ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ یہ 4 افراد تھے، یہ بد دعا کرتے تھے، اور یا تو اس گورنر کا انتقال ہو جاتا یا اسے اس کی کرسی سے ہٹا دیا جاتا، کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف جب گورنر بنا تو اسے اس کے قریبی لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں، تو ذرا خیال کرنا ایسے لوگوں سے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا میں ایسے لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کو دعوت پہ بلوایا، انہیں خوب کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد حجاج نے کہا اب جاؤ اور الٹے لٹک کر بھی آپ بد دعائیں کرو، آپ کی کوئی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ جو میں نے آپ کو کھلایا یہ حلال کے پیسوں سے نہیں کھلایا، یہ حرام کے لقمے تھے، اور حرام کے لقمے کی اللہ اس شخص کی دعا قبول ہی نہیں کرتا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے کہ جو بندہ حلال کی روزی کھانے والا ہو، حلال کا رزق کمانے والا ہو، اس بندے کی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کو اگر اللہ سے قبول کروانا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزی کو حلال کرنا ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کہے کہ بھائی آج کل ناممکنات میں سے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے آپ کوشش تو کریں، اگرچہ وہ حلال تھوڑا ہوگا لیکن اس کے اندر برکتیں ہوں گی، اور وہ حرام کے لقمے زیادہ ہوں گے لیکن اس کے اندر آپ کے لیے عافیت نہیں ہوگی، آپ کے لیے سکون نہیں ہوگا، آپ کے لیے بے چینی ہوگی، آپ کے گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ وہ حلال تھوڑا ہوگا لیکن اس کے اندر اللہ آپ کے لیے برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ 3 بندوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 بندوں کی دعاؤں کے اندر کوئی شک نہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعوت الوالد، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی دعا کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، اللہ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا مسافر ہو کہ جو پراگندہ حال میں ہے، کہ جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے اور سفر بھی ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ موت کے قریب اس کی حالت ہونے والی ہے، اور وہ اللہ سے اگر کہیں یا رب اے میرے رب میری یہ حاجت پوری فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مظلوم مسافر کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا اس وقت اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے دعاؤں کے اندر ہماری روزی کا کتنا عمل دخل ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا مانگتے ہیں، دن رات مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اتنا مانگا، ہم اپنے لیے مانگتے ہیں تو آج ہم جنتوں میں ہوتے۔ تو بھائی مانگنا الگ چیز ہے، مانگنے سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے حلال، کہ حلال آپ اپنی اولاد کو کھلائیں اور خود بھی حلال کھائیں اور خود بھی حلال کمائیں۔ اگر آپ نے یہ نسخہ آزما لیا تو اگر آپ یہ نسخہ آزما لیں پھر آپ اللہ کے سامنے ہاتھ کو بلند کریں، اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ آپ کے خزانوں کو بھر دے گا۔ آپ پہلے اس نسخے پہ عمل تو کریں، آپ حلال کے نسخے پہ عمل تو کریں، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام کمانے والے کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا، حرام کمانے والے کی دعاؤں کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں رہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حلال کی غذا ہو، اور حلال کی غذا خود بھی کمائیں اور اپنی اولادوں کو بھی کھلائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کہ بندہ جب بھی دعا مانگے تو دعا کے اندر غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، دعا کے اندر اس کا دل بھی اس کے ہاتھوں کے ساتھ، اس کی زبان کے ساتھ متوجہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا تو مانگ رہا ہے لیکن غافل دل کے ساتھ مانگ رہا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے بندے کی دعا کو کہ جو غافل دل کے ساتھ دعا مانگے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ دعا کے اندر جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، دعا کے اندر دل کی توجہ بھی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے بدقسمتی سے کہ ایک ہے دعا مانگنا، ایک ہے دعا پڑھنا۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں لیکن دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ بسا اوقات بعض لوگ کتابیں دیکھتے ہیں، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، اس کتابوں کو دیکھ کر وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دعا جو ہے وہ مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ زبانوں کے محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ کو عربی زبان کے اندر دعائیں نہیں آتی کوئی بات نہیں، آپ اپنی زبان کے اندر مانگیں، لیکن آپ کے پاس الفاظ تو ہونے چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ تو ہونا چاہیے۔ آج کسی کو سیاست کے لیے بولیں تو وہ اچھی لمبی تقریر کر سکتا ہے، لیکن دعاؤں کے لیے 1-1.5 منٹ کے الفاظ اس کے پاس مشکل سے ہوں گے۔ 1 منٹ کے بعد اس کے الفاظ ہی ختم ہو جائیں گے کہ آگے میں نے کیا بولنا ہے۔ تو اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا کہ جو بندہ غفلت کے ساتھ دعائیں مانگتا رہے۔ اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ جس بندے کا دل اس کی زبان ساتھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو ایک بستی کے اندر ایک نوجوان تھا، نہایت ہی بد کردار، اور اس بستی کی پہچان اس نوجوان کی بد کرداری کی وجہ سے ہوئی۔ تو بستی والوں نے آپس میں مشورہ کیا اسے اپنی بستی سے نکال لو، یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اسے نکال لو۔ چنانچہ اس نوجوان کو نکالا گیا۔ یہ نوجوان بستی سے باہر جب اس کو نکالا ایک جنگل میں آیا، اور جنگل میں آنے کے بعد چند دنوں میں یہ نوجوان بیمار ہوا، اور جب بیمار ہوا موت کے آثار نظر آنے لگے۔ جب موت کے آثار نظر آنے لگے اس نوجوان کا انتقال ہوا۔ اللہ نے اپنے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى موسیٰ، کہ میرا ایک بندہ ان اولیاء من اولیاء، میرے نیک بندوں میں سے ایک بندے کا انتقال ہو چکا ہے، آپ جائیے اور اس کے نماز جنازہ پڑھائیے، اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیجئے، اور میرے بندوں کو حکم دیجئے کہ جو بھی بندہ اس بندے کی جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نوجوان کی لاش کو اٹھوایا اپنے لوگوں سے، قریبی بستی میں تشریف لے گئے اور بستی والوں سے کہا اس کے جنازے کا انتظام کیا جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بستی والوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بھئی فاسق، فاجر اور بد کردار نوجوان ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا اس کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران کہ بستی کے لوگ، مقامی لوگ اتنی برائیاں کر رہے ہیں، اور یا رب آپ کی طرف سے اعلان یہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جی ہاں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نہایت ہی بد کردار گناہ گار تھا، لیکن جب اس کو اس کی بستی سے نکالا اور موت کے آثار نظر آنے لگے تو اس نوجوان نے اپنے دائیں دیکھا، اس نے اپنے بائیں دیکھا، اسے کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آیا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اس نوجوان نے پھر آسمان کی طرف اپنی نظر دوڑائی، فرفع بصرہ الی السماء، اور آسمان کی طرف نظر دوڑانے کے بعد اس نے کہا کہ یا رب اگر مجھے علم ہو جائے کہ مجھے معاف کر دینے سے آپ کی شان میں کمی آئے گی، یا مجھے عذاب دینے سے آپ کے خزانے بڑھ جائیں گے تو میں آپ سے کبھی معافی نہ مانگتا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے معاف کرنے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اے موسیٰ، اس نے اس وقت جس عاجزی کے ساتھ مجھ سے دعا مانگی اور جس عاجزی کے ساتھ وہ رویا، اے موسیٰ
اگر وہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی مغفرت مجھ سے مانگتا، میں ساری دنیا کے انسانوں کی مغفرت کر دیتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر بندہ دل سے اللہ سے مانگے تو چاہے وہ جتنا بھی بد کردار ہو، چاہے وہ جتنا بڑا گناہگار ہو، اللہ کی رحمت تو جوش میں آتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہگاروں، اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ مت سوچا کرو کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہم اللہ سے کیسے مانگیں گے۔ یہ مت سوچا کرو، اللہ نے وقت کے سب سے بڑے گناہگار ابلیس کی دعا کو بھی قبول کیا کہ جب ابلیس نے کہا قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، کہ اے میرے رب مجھے مہلت دیجئے، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ جب اللہ نے اپنے وقت کے اتنے بڑے گناہگار اور ابلیس جیسے بندے کی دعا کو قبول کیا تو اللہ اس امت کے گناہگاروں کی دعاؤں کو کیسے قبول نہیں فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے مانگے تو کوشش کرے کہ مانگتے وقت رونا آ جائے، اور رونا نہ ہو تو کم سے کم رونے جیسی شکل ہی آ جائے، رونے جیسی شکل ہی آ جائے۔ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے جیسی شکل ہی بنا لیا جائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا آدمی تھا اور وہ لوگوں سے ہمیشہ قرض لیا کرتا تھا، اور اس واقعے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ عمل کرنا شروع کر دے، ظاہر ہے وہ ایک اللہ والا آدمی تھا، اور جب بھی وہ قرض لیتا تو لوگوں کو بھی پتہ تھا یہ اس نے ہم سے قرض لیا ہے، اور جو وقت دیتا ہے اس وقت میں ہمیں لوٹاتا بھی ہے اور لوٹاتے بھی تھے، اور ان رقموں سے بسا اوقات صدقہ کیا کرتے تھے، فقیروں کو دیا کرتے تھے، مساکین کو دیا کرتے تھے، اپنی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، لیکن ہمیشہ قرضہ لیا کرتے تھے۔ یہ بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہوئے تو جتنے بھی قرضدار تھے انہیں علم ہوا، وہ سب کے سب گھر کی طرف آئے، اور حضرت اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہیں تو کبھی آنکھ بند کرتے ہیں تو یہ قرضدار دل میں سوچتے ہیں کہ ہمارے پیسے تو گئے، اور جب آنکھ کھولتے ہیں کہ چلے اب تو زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے، تو خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ ماجرا ہو رہا ہے، وہ آنکھ بند کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے پیسے گئے، جب آنکھ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلے شکر ہے کہ زندہ ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ حلوائی آوازیں لگا رہا تھا کہ مجھ سے حلوہ لے لو، تو حضرت نے فرمایا اس بچے کو بلاؤ، اس بچے کو بلاؤ۔ اس بچے کو بلایا گیا، پوچھا کہ کتنے میں یہ سارا حلوہ؟ کہا 10 درہم میں بیچوں گا۔ کہا ان سب کو کھلاؤ، جو یہاں بیٹھے ان سب کو کھلاؤ۔ ان سب کو کھلایا گیا۔ اس بچے نے اپنے ہاتھ آگے کیے، مجھے 10 درہم دیے جائے، تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ سب بھی قرضدار ہیں، یہ بھی پیسے لینے کے لیے آئے ہوئے، میرے پاس نہیں ہے، آپ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب ظاہر ہے وہ تو بچہ تھا، تھوڑی دیر اور انتظار کیا۔ اب جب اور انتظار کرنے کے بعد یہ لوگ بھی دل میں سوچ رہے کہ کیسے عجیب آدمی ہے، ہمارے تو پیسے تھے ہی لیکن ایک بچے کے پیسے بھی ان پر آ گئے، اور ایک بچے کے پیسے اور ان کے حلوے کے پیسے یہ بھی ان پر چڑھ گئے۔ تو حضرت جو ہے وہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب جب اس بچے نے دوبارہ بولنا شروع کیا، کہا آپ انہی کے ساتھ بیٹھو، ان کا انتظام ہوگا تو آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اب بچہ رونا شروع کر دیا۔ اب جب بچے نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، میرا تو نقصان ہو گیا، آج تو مجھے میرے والد میری والدہ نہیں چھوڑے گی۔ اور جب اس نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، اتنے میں ایک بندے نے دستک دی، اور جب دستک دی تو اس کے پاس ایک بہت بڑا برتن طباخ تھا، اور طباخ اور اس کے اندر اشرفیاں تھیں، اور انہوں نے حضرت کے خادم سے کہا کہ جائیے حضرت کو پیش کیجئے کہ فلاں بندے نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ حضرت نے فرمایا فوراً لے آؤ۔ اور جب اس برتن کو کھولا اس کے اندر اشرفیاں تھیں تو حضرت نے فرمایا پہلے اس بچے کو 10 درہم دیے جائیں اور اس کے بعد ان باقی قرض خواہوں کو دیے جائیں۔ تو اس بچے کو دیے گئے، ان سارے قرض خواہوں کو دیے گئے، اور سب کے قرضے پورے ہو گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پر آئے اور میرے سامنے بیٹھے تھے اور ایسے کن عقیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے
کہ پتہ نہیں ان کا انتقال ہو جائے گا، ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے، تو مجھے تو اپنے رب پر یقین تھا، مجھے اپنے رب پر اطمینان تھا کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا، کہ اللہ نے مجھے جب زندگی میں لوگوں کے قرض کو ادا کرنے کی مہلت دی اور اتنی استطاعت دی، تو اللہ موت کے وقت میں مجھے کچھ نہ کچھ دے گا اور میں یہاں سے بغیر ادائیگی کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن چونکہ آپ لوگ یہاں بیٹھے تھے اور بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، تو ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو اللہ کی رحمت کی طرف بھرپور متوجہ ہوتا اور جو تھوڑا سا رو جاتا اور اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتا تھی۔ اس کے لیے اس بچے کو بلوایا اور اس بچے سے ہم نے ایسا عمل کروایا کہ بچہ رونا شروع کر دیا۔ اب جب اس بچے نے رونا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو تم سب کے مسئلے حل ہو گئے۔ وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اللہ نے فرمایا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ ہنستے ہیں، روتے کیوں نہیں؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ ہنسے کم اور اللہ کے سامنے روئے زیادہ۔ آج ہر آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہنسنا شروع کرتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ لطیفے، اور جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ اسی طرح کامیڈی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، ہنسنے کو ایک فن بنا لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے یہاں بار بار ہنسنے والا یہ کوئی ایسا اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو لوگ راتوں کو چھپ کے تنہائی کے اندر اللہ کے آگے روتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ روز زیادہ ہنسو کم، اللہ کے آگے ان آنسوؤں کو بہانے کی جو قیمت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ فرمایا ایک شہید کے خون کا قطرہ جب اس زمین پہ گرتا ہے، زمین پہ گرنے کے ساتھ ہی اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ آگ سے بہنے والے آنسو کا قطرہ کہ جب ندامت میں، جب عاجزی میں، جب گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس آگ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یہ آہوزاری کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں کے اندر رونا چاہیے، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں ہمیں بنانی چاہیے۔ اور یاد رکھیے رمضان المبارک کی یہ بابرکت ایام، یوں سمجھیے کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ جیسے حج پہ کوئی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دعاؤں کا سفر ہے، یہ دعاؤں کا سفر ہے کہ قدم قدم پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مہینہ ہے یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ سحری میں اللہ دعائیں قبول کر رہا ہے، افطاری میں دعائیں قبول کر رہا ہے، جمعے کے دن دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تراویح کے بعد دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی مختلف قسم کے اوقات ہیں۔ یہ پورا مہینہ ایسا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، رات کی تہجد کی نمازوں میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان ایام کو ضائع ہونے سے بچائیں، کوشش اس بات کی جائے کہ ان ایام میں جتنا ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں ہم اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کو دعائیں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، بازار میں ایک کتاب ملتی ہے مناجات مقبول کے نام سے، چھوٹی کتاب آتی ہے، 7 منزلیں ہیں، ہر دن کے حساب سے اس میں دعائیں ہیں، آپ روزانہ کے حساب سے اس میں دعائیں پڑھتے رہیں، اس میں ترجمہ بھی ہے، آپ کو مانگنے کا طریقہ آ جائے گا، مانگنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، دعا کے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دعا کے اندر اپنے آپ کو عاجز بنا دینا چاہیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے، جس طرح تلاوت عبادت ہے، جس طرح تراویح عبادت ہے، جس طرح باقی اذکار عبادت ہے، وہی ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دعا بھی ایک مستقل عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے۔ 1 منٹ کے اندر دعائیں ختم نہیں کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے تنہائی کے اندر لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے آپ نے دعا مانگی، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ 5 گھنٹے بھی کوئی دعا مانگ سکتا ہے۔
آپ علیہ السلام رات کی تنہائیوں کے اندر آپ آدھی آدھی رات اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہم 1 منٹ کے اندر اپنی دعائیں ختم کر لیتے ہیں۔ کوشش کی جائے کہ روزانہ 15 سے 20 منٹ ہم اپنے اللہ سے مانگیں۔ جب آپ مانگتے رہیں گے، جب آپ مسلسل مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، الفاظ کا ذخیرہ آپ کے دماغ پر آنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ خود آپ کے دل و دماغ پر یہ چیزیں نقش کر دے گا، آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔